الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیو دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا مبارک وقت اور مبارک گھڑی ہے. میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری کائنات کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والے، دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والے، اچھے کیریکٹر سکھانے والے، اچھی زندگی بنانے والے، انسان کو خوبصورت بنانے والے، دنیا کی بگڑی ہوئی تصویر کو بہتر بنانے والے، دنیا کی بگڑی ہوئی چھوی کو اور تصویر کو بہتر بنانے والے وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں امت کو روتی ہوئی چھوڑ کر، امت کو آنسو بہاتی ہوئی چھوڑ کر اور امت کو تڑپتی ہوئی چھوڑ کر 63 سالہ زندگی گزار کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کے اعتبار سے خوشی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کے اعتبار سے غم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ربیع الاول کا مہینہ یہ مجھے اور آپ کو ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے کہ امت کے محسن اور ساری کائنات کے محسن، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر اگر اپنی امت کے اوپر اگر احسان جتلایا ہو تو کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا. اللہ نے سب سے بڑا اس امت کے اوپر جو احسان جتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ میں تمہارے درمیان اور تم میں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، جو تمہارے سامنے تلاوت کر کے سنائیں گے، ويزكيهم، تمہارا تزکیہ کریں گے، ويعلمهم الكتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت میں ہم سب پیدا ہوئے، یہ ہماری سعادت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبعوث ہوئے ہم ان کی امت
امت میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے لائی ہوئی شریعت کے اندر میں ہم پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تھی اور کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے، نبی نہیں بلکہ ایک فرد بن کر، ایک امتی بن کر آئیں گے اور آپ دجال کو قتل کریں گے، پھر آپ کی تدفین حضور پاک علیہ السلام کے قریب میں ہوگی۔ بہر میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ میرے اور آپ سب کے لیے یہ خوشی بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کے اعتبار سے غم بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہر میرے بھائیوں، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ ربیع الاول میں ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ربیع الاول میں آپ کی تشریف آوری روحانی طور پر امت کے لیے بہار تھی، امت کے لیے آپ کی تشریف آوری امت کے لیے بہار تھی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعثت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 600 سال کی زندگی ہے، تو درمیان میں جو وقفہ گزرا وہ 600 سال، ان 600 سال کے اندر میں ایسے حالات ہو چکے تھے کہ لوگ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے حالات دیکھے، اس وقت کائنات کے اندر میں اور روئے زمین کے اوپر ایسا ماحول تھا کہ کوئی بھی انسان اللہ کا نام لینے والا تک نہیں تھا، کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا، ساری روئے زمین کے اوپر کفر و شرک تھا اور ہر ایک کے اندر میں طرح طرح کی بیماریاں تھی اور ہر انسان اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے وقت مبعوث فرمایا کہ اے انسانوں، تم بالکل موت کے گڑھے قریب پہنچ چکے تھے اور قریب تھا تک کہ تم اس کے اندر میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کی پیدائش کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو 1 سال تک ایک بند کوٹری کے اندر میں اور بند روم کے اندر میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور اس روم کے اندر میں اس کوٹری کے اندر میں نہ کوئی کھڑکی ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا۔ کھانے کا وقت آتا ہے ذرا سا کھول کر اندر میں کھانا رکھ دیا کرتے تھے اور طرح طرح کا ظلم کیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد اس عورت کو اندر سے نکالا جاتا تھا، اسی کوٹری کے اندر میں کھانا وہی، سونا وہی، پینا وہی، سب کچھ اندر میں 1 سال کے بعد اس عورت کو اندر سے باہر نکالا جاتا تھا، اور گاؤں کا جو چوراہا ہوتا وہاں اس عورت کو لایا جاتا، اور وہاں لانے کے بعد ایک بکرے کو لایا جاتا اور عورت کو یہ کہا جاتا کہ اس بکرے کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑ۔ فرمایا اس عورت کی اس قدر گرمی ہوتی تھی کہ اس گرمی کی وجہ سے وہ جانور بھی مر جاتا تھا، اور اتنے پر بس نہیں کرتے، اس کے بعد اس عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اس کو مار دیتے تھے۔ شوہر اور ماں کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو ایسے حالات تھے، اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہی ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کون واقف نہیں؟ میرے بھائیوں لوگوں نے بہت کچھ لکھا اور اہل دنیا کے قلم لکھتے لکھتے تھک گئے اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ آپ کی زبانیں، آپ کی زندگی، آپ کے پاکیزہ اخلاق ایسے تھے کہ لوگ لکھتے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ اپنوں نے بھی لکھا اور پرائیوں نے بھی لکھا، دوستوں نے بھی لکھا، دشمنوں نے بھی لکھا۔ الفضل بما شہدت به الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ میرے بھائیوں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو دشمنوں نے بھی لکھا اور دشمنوں نے اعتراف کیا اور دشمن تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو دیکھ کر دشمنوں نے کلمہ تک پڑھ لیا۔ میرے بھائیو، میں اور آپ یہ اللہ کے رسول کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والے عورتوں میں سے کسی عورت نے جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو ایسے پیدا ہوئے اور آپ کے جلوہ اور آپ کے اخلاق اور آپ کے صفات اور آپ کی صورت اور سیرت ایسی ہے گویا آپ کی جیسی چاہت کہ اللہ نے آپ کو ایسا ہی بنایا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر زندگی گزاریں گے، آپ کے قدم کے اوپر قدم رکھیں گے، کل قیامت کے حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے ہمیں جام پلائیں گے۔ میرے بھائیو، میں اور کیا آپ حضور کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارا بولنا یہ اللہ کو پسند آ جائے گا اور ہم بھی کل قیامت کے دن ہم بھی یوں کہیں گے، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی سیرت بیان کی تھی، ہم نے آپ کی سیرت سنی تھی، اللہ اسی کے اوپر ہم سب کو نواز دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، اور قرآن میں میرے بھائیوں دنیا کے اندر میں کوئی انسان، کوئی سمجھدار انسان، عقل مند انسان حضور کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا۔ یہ جو آج کل جو لفنگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بالکل ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، جن کو استنجے کا طریقہ تک معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ تک معلوم نہیں، اور یہ جو آئے دن جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے کہ ہم نے حضور کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم نے سنتوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی سے سنتوں کو نکال دیا، تو دوسروں نے ہمارے حضور کی سیرت پر، ہمارے حضور کی زندگی پر بولنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو سمجھدار بھی انسان ہوگا وہ بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پورے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا تو آپ نے فرمایا یا زکریا، یا آدم، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور نیکوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور بے خبروں اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کا نام نہیں لیتے کہ یا محمد ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آگے فرماتے کسی دوسرے مقام کے اوپر یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا دوسری جگہ فرماتے یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ، کسی بھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، نام لینے میں عزت نہیں ہے،
کوئی بیٹا اپنے باپ کو ابراہیم یا موسیٰ، کوئی شاگرد اپنے استاذ کو نام لے کر نہیں پکارتا بلکہ ان کو کسی القاب سے لے کر پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی جگہ پر آپ کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب کے ذریعے پکارا۔ میرے بھائیوں، مجھے اور میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے نبی کے قدم کے اوپر قدم رکھ لیا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس حقیقت کو صحابہ نے سمجھا تھا اور صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ طے کرنے کے لیے بھیجا مکہ المکرمہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے وہاں جا کر ٹھہر گئے، اور صبح میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے جو کفار مکہ کے وہاں جا کر بات طے کرنے کی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت گھر سے جا رہے تھے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا عثمان آپ کی ازار ٹخنوں سے کتنی اوپر ہے، فرمائے اس کو نیچے لٹکا دو، اس لیے کہ جب آپ کفار مکہ کے پاس جائیں گے اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ کفار اس چیز میں اعزاز سمجھتے ہیں کہ ازار تخنوں سے نیچے ہو کہ اس چیز کو وہ بڑا فخر سے دیکھتے ہیں کہ بڑا معزز آدمی ہے، فرمایا تم اپنی ازار کو ذرا نیچے لٹکا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا هؤلاء صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے رسول کو ہم نے اسی طرح دیکھا ہے، ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے تخنوں اور اپنی ازار کو ہم نیچے کر دیں، فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کا جب طواف کر رہے تھے، اس وقت حضرت عمر نے کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَبَّلْتُكَ، فرمایا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو ایک کعبۃ اللہ میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دے گا، لیکن میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کعبہ کو بوسہ دے رہے ہیں، اس لیے کعبہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے حضور پاک علیہ السلام کے کیسے اداؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے اور کیسے اس کے اوپر جان توڑ کر مر مٹنے والے تھے صحابہ۔ یہی وجہ ہے جب صحابہ نے حضور کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادائی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ او میرے بھائیوں، آج ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے۔ عام طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے دھوم دھام کے ساتھ چراغا کیا جاتا ہے، رات بھر پروگرام شروع ہوتے ہیں اور لوگ اس کے اندر میں جاتے ہیں اور چراغا جلاتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث خوشی ہے، باعث فخر ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی دو ولادت ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ حضور کی دو ولادتیں کیسی ہوئی۔ ایک تو حضور کی وہ ولادت جو حضور پاک علیہ السلام 8 یا 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر میں جلوہ افروز ہوئے، اور ایک ولادت آپ کی وہ ہے جو 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً دنیا میں جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی وہ بھی ہمارے لیے مسرت ہے، وہ یہ کہ حضور کا کان کیسا تھا، حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، حضور کا تاریخ، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کا جسم اور حضور کے پاؤں مبارک کیسے تھے۔ یقیناً محدثین اور مفسرین نے ایک ایک چیز کو بیان کیا، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ یقیناً خوشی تو ہے کہ حضور ایسے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام جب 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے اس وقت اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے۔ نماز
کیسے پڑھنی ہے، زکات کیسے ادا کرنی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل اور عملی طور پر امت کو بتلایا، تو ہمیں ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے، ہمارے لیے اس میں عمل کرنے کا پہلو ہے۔ عام طور پر لوگ حضور کی اس زندگی کو تو چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت آپ مبعوث ہوئے اس کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر یقیناً ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہم اپنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے شاگرد خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس سے، انس من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، آخری بات ختم کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے خود اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت جا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ جو آدمی تھے جو حضرت شاہ جی، وہ کہہ رہے کہ مولانا قاسم جلدی جلدی چلو، فرمایا میں آ رہا ہوں، فرمایا کیا تم حضور سے محبت نہیں ہے؟ کہا محبت ہے، تم چلے جو میں آتا رہا ہوں۔ وہ جلدی مارے جوش اور محبت کے حضور پاک علیہ السلام جہاں جلوہ افروز تھے، جہاں تشریف فرما تھے، فرمایا وہاں پہنچ گئے۔ ایک خواب کے اندر میں قاری طیب صاحب فرماتے حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور قریب میں بٹھایا۔ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، حضور کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اپنی گود میں بٹھایا۔ تو انہوں نے اشکال کیا، حضور جتنی محبت میں آیا، قاسم اتنی محبت میں نہیں آیا، اور آپ نے مجھے بازو میں بٹھا دیا اور قاسم کو اپنی گود میں بٹھایا۔ فرمایا تم کا یقیناً تم محبت میں آئے، لیکن قاسم میرے قدم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمایا قاسم میرے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے آئے کہ میرے نبی کا قدم کہاں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے، اگر نبی کی گود مل سکتی ہے، نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے اور نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے سے، کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، عہد کرو، ارادہ کرو، ہم اپنی لائف، ہم اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے چہرے کو منور فرمائیں گے داڑھی رکھنے سے، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری گھریلو زندگی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو۔ آج میرے بھائیوں، یہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اور جو ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر میں ایمان کے تذکرے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے چرچے ختم ہو گئے، تو آج وہ ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں، اپنے گھر میں تعلیم کریں گے، اپنے بچوں کو تھوڑے دیر لے کر بیٹھیں گے، ان کے سامنے حضور کی زندگی کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا جینا اور مرنا حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا سے اس وقت اٹھانا جب آپ بھی راضی ہو اور آپ کا محبوب بھی راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا Gracias.